وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 7 اور 8، اور آج کا موضوع تمام عزت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اے حبیب مکرم، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے بغض و عناد کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ جو درویش اور فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو، یعنی ان کی مالی اعانت نہ کرو یہاں تک کہ وہ سب انہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں، منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافقین نہیں سمجھتے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر اب ہم مدینے واپس ہوئے تو ہم عزت والے لوگ وہاں سے ذلیل لوگوں یعنی مسلمانوں کو باہر نکال دیں گے، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی انفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے ہیں خزانے آسمانوں اور زمین کے۔ ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ مضمون جاری ہے سامعین کرام ان غیر مخلص لوگوں کا جو اسلام کے بارے میں مخلص نہیں ہیں جیسا کہ ہم، اور یہ مخلص یہ یعنی اس زمانے میں تو کم تھے، لیکن آج جو ہے ایک بہت کثیر تعداد ہے ایسے جو اپنے دین کے ساتھ غیر مخلص ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ غیر مخلص ہیں، اپنے دین کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ غیر مخلص ہیں۔ اور دیکھیں ہمارا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کٹا ہوا ہے، ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے دنیا اور اہل دنیا کے ساتھ۔
آج ہماری دوستیوں کا جو معیار ہے، دنیا والوں سے ہم دوستیاں رکھنا چاہتے ہیں، دنیا والوں کو ہم، دنیا داروں کو ہم پسند کرتے ہیں، اور دنیا والوں سے یا دنیا والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، اور یہ یعنی اعلیٰ سطح سے لے کر نچلی سطح سے یہ بات جاتی ہے۔ یعنی نچلی سطح پہ دیکھیں، دو یعنی مرد ہیں، خواتین ہیں، ایک شادی شدہ جوڑا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ دیکھیں اکثر لو میرج، آپ جسے کہتے ہیں نا لو میرج، تو لو میرج جو ہے وہ ہو جاتی ہے، لڑکا لڑکی بغیر یعنی باوجود اس کے کہ ایسے تعلقات رکھنا شادی سے پہلے حرام ہے، غیر لڑکا اور غیر لڑکی کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر شادی بھی کر لیتے ہیں، اور بہرحال صورتحال تو بڑی ابتر ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو دین کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا اس لیے ہے کہ ہم تو دین کی دعوت کو سمجھے ہی نہیں ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں ہم اس کے معنی سے واقف ہی نہیں ہیں، رسول کی دعوت پہ ہم نے لبیک نہیں کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر بھی ہم نے لبیک نہیں کہا ہے۔ آپ دیکھیں روایتی طور پہ ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، اور مرد تو بڑے زور سے کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، لیکن وہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہمارے سر سے گزر جاتی ہیں، کوئی لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ۔ اگر آپ ہر سال جو ہے یعنی عمروں کا اہتمام بعض لوگ بہت کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ جانا ہے، بیوی کے ساتھ جانا ہے، بچوں کے ساتھ بھی جانا ہے، یہ حسرت ہوتی ہے ہمارے، وہاں جا کے لبیک بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کی بنیادی دعوت سے ہمارا انحراف ہے۔ یعنی آپ اس بات پہ تو غور کریں نا کہ دین کو تو حقیقت کے یعنی حقیقی طور پہ تو ہم نے قبول ہی نہیں کیا ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں دین کی دعوت ہے کیا، رسول کی دعوت ہے کیا، نہ سمجھے ہیں نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ہم کہتے ہیں بس اسی طرح لبرل، وہ آپ کہتے ہیں نا انگلش میں لبرل مسلمان، یا اردو میں آپ کہتے ہیں روشن خیال مسلمان۔ یہ کون سی اصطلاحیں ہیں؟ تھوڑا سا آپ مجھے تو بتائیں نا کہ یہ لبرلزم کسے کہتے ہیں اور یہ روشن خیالی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے خیال میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں روشن خیالی یہ ہے کہ دنیا اور دین یہ ان کو ساتھ ساتھ چلاؤ، کچھ دنیا داروں کی مانو، کچھ اپنی خواہشات پہ چلو، اور دین آدھا دین لے لو آدھا مت لو، خیر ہے، یہ روشن خیالی ہے۔ جو تمہیں اس وقت سوٹ کرتا ہے وہ احکامات لے لو، اور جو احکامات تم لوگی اس میں بھی تمہاری مرضی ہے۔ نماز مثال کے طور پہ کسی نے اپنے لیے پسند کر لی، لیکن یہ ہے کہ وہ اب مسجد جانے کے لیے تیار نہیں ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باجماعت آ بھی جاتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا سست وغیرہ۔ بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مدینے کے یہودوں نے ان کا حال اسی طرح تھا جیسا کہ ہمارا ہے، انہوں نے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے سے انکار کر دیا تھا، جس طرح کہ آج عملی طور پہ ہم لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو صورتحال ذرا اتنی اچھی نہیں ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا، سدھارنا ہوگا، اور کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو رسول خدا کی دعوت کو سمجھنا ہوگا کہ بھئی ان کی دعوت حقیقت میں ہے کیا، کس طرف ہے۔ انہوں نے تو واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ تم نے زندگی دنیا کے لیے نہیں گزارنی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ تمہیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ان کی حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اب یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں سامنے، یہ مسلمانوں کی ہیں، یعنی اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو رسمی طور پر مسلمان ہوئے تھے، جیسا کہ آج ہم رسمی طور پہ مسلمان ہیں۔ حقیقت میں اسلام کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اسلام پر ہمیں یقین نہیں ہے،
اور نہ اس کی دعوت کو سمجھتے ہیں، یقین تو دور کی بات ہے سامعین کرام، ہم تو کم از کم وہ مطالبہ جو دین کا ہم سے ہے، یعنی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کو بھی ہم نہیں جانتے، پھر کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتے، اپنے دین کو میں کامیابی کا طریقہ بھی نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اپنے آپ کو بھی ہم نہ پہچانتے ہیں نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری دوڑ جو ہے، سارا توجہ کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا داری ہے، دنیا والے ہیں، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اگر ایسا ہے، لیکن ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو آج کی جو آیت ہم نے ترجمہ پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ جو یعنی ایسے لوگ ہیں وہ دین کی کامیابی نہیں چاہتے، دینداروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیات میں ہم اپنے لیے مطلب لیں گے نا، یہاں تو منافقوں نے شان نزول کے مطابق عبداللہ ابن ابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بھئی ان کا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ آج ہم بھی دینداروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے ان کو ان کے حالات پہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص، عام طور پہ میں آپ کو یہ بات کروں، کوئی شخص دین کا نام لیتا ہے، اللہ کے رسول کی دعوت ہم تک پہنچاتا ہے، اور تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی اس ساتھ دینا چاہیے سامعین کرام، اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے آپ کو، تو اللہ کی دعوت میں یا تو خود پیش کریں، اللہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یا جو بلانے والے ہیں، جو داعیان حق ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر یہ بات میں آپ کو ضمنی طور پہ بتا رہا ہوں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ ان کی یعنی ان کی خدمت میں کمر بستہ ہوں گے، ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیں گے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی کون میرا مددگار ہے؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، تو جو ان کے 11 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھی ہیں۔ آج ہم اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے مشن میں ان کے لیے، ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے، یعنی اہل حق جو داعیان الی الحق ہیں پھر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد جو ہے وہ پھر اللہ کے دین کی مدد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے ثابت قدمی عنایت فرمائے گا۔ تو بہرحال ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ تم خرچ نہ کرو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو ان کے پاس ہیں، ان لوگوں پر، یعنی جو مہاجر ہیں اس وقت کے شان نزول کے مطابق، ان پر تم خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ چلے جائیں، یہاں سے منتشر ہو جائیں، تتر بتر ہو جائیں۔ اب یہ بین ہی یہی صورتحال آج بھی ہے کہ ہم جو نائبین رسول ہیں ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ان اکثر و بیشتر یہ ہے کہ ہم نے ان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے کہ بھئی جو مرضی آئے کرو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پھر جواب میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے ہیں خزانے، خزانوں کو بنانے والا کون ہے؟ مجھے تو آپ یہ بات بتائیں نا، سونے چاندی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام زمین اور آسمان کے خزانے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں،
لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. یعنی اللہ کی قوت منافق لوگ جو ہیں، اب یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ اگر ہمارا ایمان خالص نہیں ہے اور دل سے اس پر یقین نہیں ہے تو پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہونے کا ہمارے امکان ہوتا ہے ہمارے عملوں میں. اب یہاں منافق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر رسول کی امداد بند کر دیں گے تو معاذ اللہ یہ منتشر ہو جائیں گے. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے ہر حالت میں. سامعین کرام، بہرحال وہ ایک جماعتی طور پہ، یعنی جماعتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے. تو بہرحال وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام خزانے آسمانوں اور زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں سمجھ جو ہے، یعنی اگر ہماری سمجھ جو ہے، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور کریں. اگر ہم نے ظاہر پر دھوکہ کھا کے دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو باطنی طاقت ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر جو اس کی قوت ہے، جو اس کے امداد کے وعدے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے. باطنی معاملات جو ہے وہ ظاہر کی سمجھ میں نہیں آنے کے. یہاں لا یفقہون ہے نا، منافق سمجھ نہیں رکھتے. لیکن جو منافق نہیں ہیں، مخلص ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ ہے. ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. اور یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. لیکن جو غیر مخلص لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. عام طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ غیر مخلص لوگ جو ہیں ایک کثیر تعداد میں ہیں پاکستان میں کم از کم. اب یعنی مومن کو تو اللہ کی بات پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ تمہارا جو رزق ہے وہ میں تمہیں بہرحال دوں گا، تو تمہیں دوسروں کا مال ناجائز نہیں کھانا چاہیے. اس بات پہ ہمارا یقین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ یعنی ہم سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی میں نے اگر چوری نہیں کی اور غبن نہیں کیا تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ تو وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ دیکھیں آج معاشرے میں آہستگی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آج معاشرے میں جو رشوت ستانی ہے، کرپشن ہے، مال حرام کھانے کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں اور موقع ڈھونڈتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ رزاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بددیانتی نہیں کریں گے تو پھر کہاں سے کھائیں گے. ایک عام طور پہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، اگر کوئی شخص تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ مال کما لے تو ہم ضرور اس پر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی حلال ذرائع سے تو اتنا پیسہ حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اس نے کچھ ایسے حرام کیا ہوگا، یا کوئی منشیات کی اسمگلنگ کی ہوگی، یا کچھ اور کوئی نہ کوئی فراڈ کیا ہوگا، جب ہی اس کے پاس اتنی بڑی دولت ہے. یہ ہماری آپ ذہنیت کا اندازہ لگا لیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چوری کر لو، فراڈ کر لو تو ہو سکتا ہے تمہارے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے. یہ ہماری سمجھ ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، غیر مخلص لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے کام کرتا ہے یا اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ان میں سے عزت والا ذلیل کو ضرور نکال دے گا. لیخرجن الاعز، نکال دیں گے معزز لوگ، منہا، اس مدینے سے، اذل، جو ذلیل ہیں.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن عزت حقیقی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور رسول مومنوں کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہاں کیا ہے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ حقیقی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے نا سامنے کرم، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کا اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو تو اس کو پھر اس کی معلومات مٹی تک محدود ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی جو ظاہر نظر آ رہا ہے، جو ظاہری اسباب ہیں، اگر وہ ظاہری اسباب پہ ہی اس کا بس بھروسہ ہوتا ہے، لیکن مومن کا بھروسہ وہ سورہ ملک کی جو آخری آیت ہے نا، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بھئی وہ تو رحمان ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، علیہ توکلنا فستعلمون، اور تم جلدی جان جاؤ گے کہ عذاب علیم کس پہ آئے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ان کا اللہ کی طاقت پر اعتماد بھی نہیں ہوتا، بھروسہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ یعنی تکلیف سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، موت سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جیسا کہ منافقین جو 300 کی تعداد میں تھے عین میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نفاق سے نجات پائیں تاکہ ہمارا حقیقت پر ایمان آ جائے، اللہ پر ہم یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، نفع دینے والی ذات بھی وہی ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس آ جائیں مدینے کی طرف تو ہم معزز لوگ وہاں کے ذلیل کو نکال دیں گے۔ اب دیکھیں یہ منافق جو ہے حقیقت میں اپنے آپ کی اس کی نظر میں بہت اہمیت ہوتی ہے، یعنی دیکھیں اس کو کہتے ہیں عجب، خود پسندی۔ اللہ تعالیٰ تو خود پسندی کو نہیں پسند کرتا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بڑائی کرنے والوں کو اور اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہاں منافقین جو ہے وہ یعنی اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ معزز ہم ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، وہ اس بات پہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ اور آپ آج کے ماحول میں دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو معزز سمجھ کے جو اللہ والے ہیں وہ ان سے بعض اوقات ہم ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، حالانکہ طاقت تو اللہ کی ہے، عزت اللہ کی ہے، حقیقی عزت تو وہ اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی عزت ہے۔ جو معزز ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز وہ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ والے ہیں یا جو متقی لوگ ہیں وہ معزز ہیں۔ لیکن ہم نے تو عام طور پہ جو غیر مخلص لوگ ہیں تو وہ اپنے آپ کو معزز قرار دیتے ہیں۔ معززین علاقہ نام آپ نے سنا ہوگا، نئے آئی جی آتے ہیں تو معززین علاقہ کو جمع کر کے وہ ایک کھلی کچہری لگاتے ہیں۔ اب اس معززین علاقہ میں کون لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، جو امیدواران اسمبلی ہوتے ہیں یا جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے یا جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں یا کوئی معاشرتی سطح پر معزز لوگ ہوتے ہیں، تو یہ پھر وہ کچہری میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں خبر بندی ہے کہ
آئی جی صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے معززین علاقہ سے بات کی تھی، تو اس میں تو علماء کا کوئی وہ کھلی کچہری میں تو علماء نہیں ہوتے، ہاں وہ جو علماء ہیں جو ان کو پسندیدہ ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس منافق نے اپنے آپ کو معزز کہا، اور پھر وہ یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرے ابا نے ایسی بات کہی ہے، وہ مخلص مسلمان تھا، اس نے ابا کو پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ معزز جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ذلیل ہوں۔ تو بہرحال اس نے بڑی تو یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان ہوتا ہے سامعین کرام، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے عزت پر جو بھی حرف لگائے تو اس کے بارے میں ہمیں یعنی غصہ آنا چاہیے اور غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہرحال اس نے پھر کہا، اس کے ابا نے کہا کہ ہاں معزز جو ہیں محمد الرسول اللہ ہیں اور میں ذلیل ہوں، تب اس نے چھوڑا ان کو۔ بہرحال وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اور سامعین اکرام میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا توجہ کریں، اصل میں اس وقت بھی حق ہماری سمجھ میں نہیں آتا، پھر اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں یعنی ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بہت سی کمزوریاں ہیں، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ہم الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ تم خرچ مت کرو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین پر خرچ مت کرو، حتی ینفدوا، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمان اور زمین کی خزانے تو اللہ کے لیے ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ اس کو سمجھ نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس ہو گئے مدینے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم ضرور نکال دیں گے معزز لوگ وہاں کے جو ذلیل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، حالانکہ عزت تو اللہ کے لیے ہے تمام، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. It is they who say, "Do not spend anything on those who side with God's messenger, unless they have dispersed. To God belong the treasures of the heavens and the earth." But the hypocrites do not understand. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. They say, "If we return to the city, the more powerful therein will evict the weak." But power belongs to God and His messenger and the believers. But the hypocrites do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.